شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے ان رحمتوں والے راتوں میں آپ لوگوں کے سامنے تاریخ اسلام کا وہ مایہ ناز تذکرہ جو کہ تاریخ دعوت و عزیمت کے نام سے میں پیش کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ تاریخ اسلام کے وہ ادوار جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، خلافت بنی امیہ سے ہم چلتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، مطالعہ کرتے ہوئے خلافت بنی عباسیہ کے آغاز میں پہنچے، پھر اس کے اندر کی خاص تبدیلیاں اور اسلام کے اوپر اٹھنے والے فتنے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے حساب سے سلطنتوں کے وہ بادشاہ کو پیدا کیا جنہوں نے ان کو سنبھالا۔ تو پڑھتے پڑھتے ہم ہارون رشید کے دور تک پہنچے، تو میں ہارون رشید کے دور کے دو اہم ترین فتنوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ ایک خلق قرآن کے اعتبار سے معتزلہ کی تحریک اٹھی اور انہوں نے بادشاہ تک رسائی حاصل کی اور بادشاہ کو بھی اپنے عقائد کے ہمراہ کر لیا، اور یہ ایک سرکاری مذہب بن گیا جس کی پاداش میں سینکڑوں علماء تکلیفیں سہے، سینکڑوں نے اپنے ایمان کو بیچا، لیکن ایک تنہا وہ انسان، وہ امام، وہ جلیل القدر منزلت والا اہل السنہ والجماعہ کا ایک امام احمد ابن حنبل نے اس کو اپنا مشن بنایا اور اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کر کے اس غلط عقیدے کو نیست و نابود کیا، اور صحیح طور پر مسلمانوں کے اندر اسی عقیدے پر ان کو کامزن کیا جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا۔ تو یہ تمام کارروائیاں جو ہم نے دیکھا، یہ دراصل 150 ہجری سے شروع ہو کر 250 ہجری تک بنتی ہیں۔ 100 سالہ دور کے اندر وہ تمام واقعات رونما ہوئے، خاص کر 1190 پر 3 ہجری کے اندر ہارون رشید کی وفات ہوئی۔ پھر اس کے بعد امین اور مامون کے جھگڑے رہے،
پھر مامون 190 پر 8 ہجری پر مکمل طور پر سلطنت اسلامیہ کا فرما روا بنا اور اس کی خلافت 2018 تک رہی 218 تک رہی۔ پھر اس کے بعد 218 سے لے کر 227 تک خلیفہ ہارون رشید ہی کا دوسرا بیٹا معتصم خلیفہ رہا۔ پھر اس کے بعد جو خلفاء آئے وہ خلفاء کی لسٹ بہت لمبی ہے اور یہ خلفاء تقریباً 500 سال حکومت کیے۔ 500 سالہ دور کے اندر تقریباً مورخین روایت کرتے ہیں کہ 37 خلفاء اس کے اندر آئے تھے، جس پر 7 خلفاء، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ 90 سالہ حکومت میں بنو امیہ کی تقریباً 14 خلفاء آئے اور 500 سالہ حکومت میں تقریباً اس پر 7 خلفاء آئے، اور ان میں جو مشہور ترین ہوئے اور جن کے ادوار میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے اس کو میں تذکرے میں لے آ رہا ہوں، خاص کر جیسا کہ مامون رشید 218 میں انتقال کیا اور اس کا بھائی معتصم باللہ، یہ دراصل 218 سے 227 تک۔ پھر اس کے بعد واثق باللہ 227 سے 232 تک 5 سالہ دور حکومت۔ پھر اس کے بعد المتوکل علی اللہ جو 232 سے لے کر 240 پر 7 تک 247 تک۔ پھر اس کے بعد المنتصر باللہ جو 247 to 248۔ پھر اس کے بعد المستعین باللہ جو 248 سے لے کر 252 تک۔ پھر اس کے بعد المعتز باللہ 252 سے لے کر 55 تک۔ پھر اس کے بعد المہتدی 255 سے لے کر 256 تک۔ پھر اس کے بعد المعتمد 256 سے لے کر 279 تک۔ پھر اس کے بعد المعتضد 279 to 289 تک۔ پھر اس کے بعد المکتفی 289 سے لے کر 295 تک۔ پھر اس کے بعد المقتدر باللہ 295 to 320 تک۔ یہ 100 سالہ حکومت کے اندر آنے والے وہ لوگ ہیں جو 200 ہجری سے لے کر 300 ہجری تک۔ ابھی یہ 200 سے 300 ہجری تک کے جن ناموں کو میں نے پڑھا اور ان کے اپنے اپنے دور حکومت کو آپ کے سامنے رکھا، اس کا ایک دراصل خاص منشا، خاص وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اب اسی دوران میں وہ محدثین کا گروہ بھی پیدا ہوا اور زندگی گزارا اور اپنی کاوشوں کو انجام دے کے رب العالمین کے پاس پہنچا، وہ بھی دراصل 200 سے 300 کے درمیان ہے۔ ایک طرف یہ حکومتیں چلتی رہی، ان کے بگاڑ اور ان کی اچھائیاں جو بھی رہی ہوں، لیکن اس دوران جو کام ہوا حدیث پر، اور جو مشہور ترین 6 کتابوں کو جس کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، یہ وجود میں آئی، یہ کتابیں جو حدیث کے مجموعے کی کتابیں تھیں، جس کو بعد کے آنے والوں نے اسی پر دراصل سب کچھ کام کیا اور اسی حوالے سے احادیث کو نوٹ کیا، اور یہی کتابیں پڑھائی جاتی رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ آج تک صحاح ستہ کا حدیث کی کتابوں میں بہت اہم مقام ہے۔ اس کا دور اصل میں کون سا تھا وہ میں نے بتا دیا، اور اس وقت جو بادشاہ تھے ان کے حوالے سے میں نے بات کر دی کہ کون کون تھے۔ اب آج کی اصل میں یہی ٹاپک ہے آپ کے سامنے کہ یہ صحاح ستہ جس کو ہم کہتے ہیں، صحاح صحیح کی جمع ہے، صحیح اس کی جمع صحاح ہے، ستہ 6 کو کہتے ہیں، یعنی صحیح ترین 6 کتابیں۔ اگر اسے محسوسات کے معنی میں لیا جائے
تو صحہ کا ایک مطلب ہوتا ہے عیب سے پاک ہونا، بیماری سے پاک ہونا، ہر چیز سے کیا ہے پاک ہو کے سلامت رہنا صحیح ہے۔ اور یہاں پر اس معنی میں یہاں پر صحہ لیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احادیث کے اندر جو چھانٹ ہوئی، احادیث کے اندر جو کچھ ملاوٹ ہو گئی تھی، اس کے ذریعے سے اس کو کانٹ چھانٹ کے صحیح احادیث کو جمع کرنے کا ایک سب سے اہم ترین کام انجام ہوا، اور محدثین پیدا ہوئے، ایک ایک اپنے اپنے شروط اور ضوابط سے احادیث کو اکٹھا کیے، اور انہوں نے اپنے اپنے کتابیں جمع کی، جو بعد میں انہی کے ناموں سے دراصل وہ کتابیں منسوب ہو گئی۔ تو یہ کتابیں جو ہیں نا، یہ کتابیں کس زمانے میں تالیف ہوئی، جسے ہم کیا نہیں کر سکتے، ان کتابوں کو تصنیف کیا گیا نہیں کہہ سکتے۔ تصنیف کا مطلب ہے خود سے لکھنا۔ ہم ان کتابوں کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو، ان لوگوں نے، ان محدثین نے تالیف کیا۔ تالیف کا مطلب ہے جمع کر لینا۔ حدیثیں تو پہلے سے بھی تھی، لیکن یہ دراصل بکھرے ہوئے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کے سینوں میں تھی۔ ان تمام کے سینوں سے علم نبوت، خزانہ نبوت کو نکال کے پرکھ کے اس کو کبھی فقہی ترتیب سے، کبھی جامع کی ترتیب سے، کبھی مسند کی ترتیب سے انہوں نے جو جمع کیا، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اور یہ پورے محدثین جو پیدا ہوئے وہ دراصل 200 کے شروعات سے لے کر 300 کے اندر تک وفات بھی ہو گئی۔ ان محدثین کے بارے میں بعد میں آنے والے شرپسندوں نے یہ فتنہ اٹھایا کہ دیکھو 200 سال بعد لکھی گئی کتابیں آپ نے کیا ہے ایتھنٹک قرار دیا، 200 سال تک تو لکھی ہی نہیں گئی۔ پھر حدیث کے شکوک و شبہات کے لحاظ سے بڑے فتنے اٹھے، حتیٰ کہ اہل قرآن کا وہ فتنہ سب سے بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے آج بھی، جن بدبختوں نے حدیث کے تمام ذخیروں کا انکار کر دیا، سوائے یہ کہہ دیا کہ ہمیں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ایتھنٹک نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بات سب سے پہلی چیز ذہن میں بٹھا لیجئے، احادیث کا انتخاب اور تالیف 200 سال بعد ہوئی، وہ احادیث 200 سال بعد وجود میں نہیں آئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں اللہ کے رسول کے قول، فعل اور تقریری طور پر جو کچھ بھی انہیں ملا وہ ذخیرہ پہلے سے موجود تھا، اور بعض احادیث لکھی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس صحیفہ تھا، اور اسی طرح حضرت حفصہ کے پاس بھی جمع شدہ صحیفہ تھا، اسی طرح لکھنے کا رواج بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کئی احادیث کو لکھ کے کبھی کیا ہے صحابہ نے فرمائشیں کی تھی تو انہیں عطا کیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب خطبہ دیا تو ابو شاہ نامی ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیا ہیں، اس کو مجھے لکھ کر دے دیں، تو حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ تمام مسائل لکھ کر دے دو۔ کئی صحابیوں کے پاس خاص کر زکوٰۃ کے حساب و کتاب کے سلسلے میں جو احادیث تھی وہ احادیث لکھی ہوئی موجود تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں خود یہ چیز مشہور ہو گئی تھی کہ ان کے پاس قرآن کے علاوہ کوئی اور علم ہے جو وہ اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہیں۔ جب یہ بات مشہور ہو گئی تو حضرت علی نے کہا کہ لوگوں میرے پاس کتاب اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز خصوصی طور پر اللہ کے رسول نے مجھے نہیں دی ہے، ہاں بعض احادیث وہ ہیں جو دراصل کیا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے لکھی ہیں، جس میں زکوٰۃ کے حساب وغیرہ ہیں۔ خاص کر جانوروں کے سلسلے میں کتنے جانوروں کو کیسے کیا ہے زکوٰۃ نکالنا ہے، 40 تک کی بکریوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں، 40 ہو گئی تو پھر اس کے لیے ایک بکری نکالنا۔ یہ دراصل جو اصول ہیں اس کو میں نے لکھ رکھا ہے۔ تو لکھنے کا رواج بھی تھا، احادیث بھی محفوظ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوازمات اور ضرورتیں بھی جو حفاظت کے لیے کی جانی چاہیے تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو چکی تھی۔
ان محدثین کا کارنامہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف جگہ پر مختلف الگ الگ لوگوں کے سینوں میں جو محفوظ ذخیرہ حدیث تھا اس کو انہوں نے کتابی شکل میں لے آئے، اور اس میں دراصل خود اور بھی چیزیں وہ بتائے، جس میں باب قائم کیا، کسی نے کیا ہے فہرست مسند کی حیثیت سے کیا، کسی نے کیا ہے کتاب الجوامع کی حیثیت سے شروع کیا، جامع جسے کہتے ہیں یعنی کتاب الطہارہ بھی ہو، جس کے اندر کتاب الایمان بھی ہو، اس کو کہتے ہیں جامع، اور وہ کتابیں جو صرف طہارہ سے شروع ہوتی ہیں کتاب الطہارہ سے اس کو کہتے ہیں سنن۔ تو یہ تمام ترتیب بندی کر کے انہوں نے احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا، تو یہ دراصل کام ہوا تھا 200 سے 300 تک۔ اب محدثین صحاح ستہ کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے کہ پورے 6 امام ہیں جو محدثین کے اعتبار سے صحہ کے اعتبار سے مشہور ہیں، 6 امام۔ اور صحاح ستہ یہ دراصل اس کا معنی یہ نہیں کہ یہ پورے صحیح حدیثیں ہیں 6 کتابوں کے اندر بھی، پہلے غلط فہمی نکال لیجیے۔ اغلبیت زیادہ تر اس میں صحیح ہے، اس واسطے ان کو صحاح کہہ دیا گیا، ورنہ تو بخاری و مسلم کو چھوڑ کر بقیہ کتابوں میں کئی ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح حدیثیں ہیں، اس واسطے ان کو صحاح کا نام دے دیا گیا اغلبیت کی بنیاد پر۔ اور دوسری چیز یہ بھی نہیں ہے کہ ان صحاح ستہ کے علاوہ دوسری کتابوں میں کوئی صحیح حدیث ہی نہیں ہے، یہ بھی بات نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے احادیث ہیں جو صحاح ستہ کے اندر نہیں بلکہ دوسری کتابوں میں آئی ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، دارمی ہو، طبرانی ہو، مستدرک الحاکم ہو، بہت سی اور کتابیں ہیں حدیث کی۔ تو یہ عام غلط فہمی ہے مسلمانوں اور عوام کے درمیان۔ صحاح ستہ کی کوئی بھی حدیث آپ کیا ہیں حوالے میں صحاح ستہ دے دیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں اور یہ تو صحیح حدیثوں کے اندر آ گیا ہے، اور ان کو معلوم نہیں کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام دارمی ہو، دارالقطنی ہو، طبرانی ہو، مستدرک حاکم ہو، تو سمجھتے ہیں ارے یہ تو کیا ہے صحاح کے اندر نہیں ہے، یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ صحاح ستہ اغلبیت کی بنیاد پر انہیں صحاح کہہ دیا گیا، ورنہ تو اس میں سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، بخاری مسلم کو چھوڑ کر۔ اس میں امت کا اجماع ہے کہ بخاری و مسلم میں کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے جو متصل روایت ہے، اس کے علاوہ میں ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ صرف صحاح ہی میں صحیح حدیثیں جمع نہیں ہوئی، اس کے علاوہ بہت سی کتابوں میں صحیح حدیثیں ہیں۔ تو صحیح اور ضعیف صحاح اور غیر صحاح سے نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کی سند سے ہوتا ہے، جو کہ محدثین لگے رہے آج تک بھی، 2000 تک بھی امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو اللہ نے پیدا کیا ایسا کہ انہوں نے بھی کیا ہے آخری زمانے میں، جو کہ ہمارے لحاظ سے اس زمانے کی بات ہے، انہوں نے کان چھانٹ کر کے صحیح ابو داود اور اسی طرح صحیح ابن ماجہ، الگ الگ کتابیں صحاح کے اندر سے بھی صحیح احادیث کا ذخیرہ نکالا۔ تو ان 6 احادیث کے جو تالیف کرنے والے مؤلفین ہیں، ان میں سر فہرست آنے والے محمد بن اسماعیل البخاری ہیں، جن کی پیدائش 194 ہجری ہے اور جن کی وفات بالکل 61 سالہ عمر میں 256 ہجری میں وفات پائی۔ یہ دورانیہ دیکھ لیجئے، 194 to 256، 61 ایئرس یا 62 ایئرس۔ یہ محدثین کے امیر المؤمنین ہیں، تاریخی اعتبار سے بھی یہ سب سے پہلے آتے ہیں، اور اسی طرح رتبے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی یہ بہت بڑے مقام پر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تاریخی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے تو امام مسلم آتے ہیں، لیکن تاریخ پیدائش کے اعتبار سے 202 میں امام ابو داود پیدا ہوئے۔ امام بخاری 194 ہجری میں، پھر امام ابو داود 202 ہجری میں، 202 میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال 279 میں ہوا۔
آ گئی وہی بات 200 سے 300. 202 to 279. گویا کہ انہوں نے جو عمر پائی 2 سال نکال لیجئے 77 ایئرس پائی. پھر تیسرے نمبر پر تاریخ کے اعتبار سے پیدا ہونے والے عظیم ترین محدث اور فضیلت کے اعتبار سے رتبے میں سیکنڈ نمبر پہ آنے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہیں، جو 206 ہجری میں پیدا ہوئے اور انتقال 261 ہجری میں ہوا. گویا کہ 55 سال کی عمر پائی. نام مسلم بن حجاج نیشاپور کے رہنے والے تھے اور یہ مرتبے کے لحاظ سے دوسری تھی. پھر اس کے بعد ابو عیسیٰ محمد بن اشعث بن اسحاق بن بشیر الازدی السجستانی، ابو داؤد پیدا ہوئے اور ان کا دراصل پیدائش 202 میں، اور اسی طرح ترمذی پیدا ہوئے ابو عیسیٰ محمد بن ترمذی، جنہوں نے مشہور ترین کتاب ترمذی کی تالیف کی. یہ دراصل 279 میں وفات ہوئی اور 209 میں ان کی پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد سنن نسائی جو احمد بن شعیب النسائی تھے، ان کی پیدائش 214 میں ہوئی اور انتقال تقریباً 303 ہجری میں ہوا. پھر اس کے بعد سنن ابن ماجہ، جن کا اصل نام محمد بن یزید ابن ماجہ تھا، اور ان کا بھی 209 میں پیدائش ہوئی اور 270 پر 3 میں وفات ہوئی. یہ 6 محدثین ہیں جن کی پیدائش اور وفات میں نے آپ کے سامنے رکھی. پھر ایک مرتبہ میں آپ کو بتایا کہ محدثین کے حالات کو جاننے کے لیے خاص کر جو طالب علم ہیں وہ اچھی طرح اس کو یاد رکھ لیں. پہلے فقہا کا زمانہ آتا ہے، پھر اس کے بعد محدثین کا زمانہ آتا ہے. جیسے فقہا میں سب سے چوٹی کے فقیہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قرار دیا گیا، ویسے ہی تاریخی اعتبار سے بھی وہ پہلے آنے والے ہیں. ویسے ہی محدثین میں امام بخاری رحمہ اللہ کو سب سے زیادہ امام قرار دیا گیا، سب سے بڑے، تو وہ تاریخ پیدائش میں بھی سب سے بڑے ہیں. تو اس حیثیت سے فقہا کا دور اختتام کو پہنچا تو محدثین کا دور شروع ہو گیا. اسی واسطے ہم کو یہ بات سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ فقہا جب رہے اس وقت یہ کتابیں تصنیف نہیں ہوئی تھی، اور اس طرح کوششیں کر کے محدثین نے، جماعت نے حدیثوں کو جمع نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اصل میں کیا ہوا، فقہا کو حدیثیں کم ملی تو ان کو کیا کرنا پڑا، احکامات نکالنے کے لیے کبھی کبھی قیاس سے کام لینا پڑا، جو بعد میں آگے چل کر حدیثیں مل گئی تو ان کے قول سے ٹکرانے لگی. تو امت کا جو سب سے اہم ترین طبقہ تھا، جنہوں نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لی تھی، ان کا فریضہ تھا کہ وہ بتاتے کہ امام یہاں غلط کیے ہیں، حدیث ایسی ہے، اہل اللہ ایسے ہی کیا کرتے تھے اور ان کے شاگردوں نے بھی یہی کیا. لیکن بعد کے آنے والوں نے امام کو اس کے لیے کیا ہے تذلیل سمجھا یا امام کے لیے کوئی غلط سمجھا، اور انہوں نے حدیثوں کو توڑ مروڑ کے امام کے باتوں پر لانے کی کوشش کی. وجہ یہ ہے کہ امام فقہا جو تھے وہ پہلے آئے اور محدثین جو تھے وہ بعد میں آئے، تو حدیثیں ان تک ایک کلیکشن نہیں پہنچا تھا. اس واسطے انہی وسیع تر دنیا کے معاملات میں کبھی کبھی حدیث نہیں ملنے کی وجہ سے ان کو قیاس کرنا پڑا، یعنی انہیں عقل سے کیا ہے مسئلے کو نکالنا پڑا. کسی شرعی مسئلے کے کسی اصل کاس کو لے کر اسی کاس کے تحت، اسی وجہ کے تحت دوسروں پر حکم لگانا قیاس کہلاتا ہے. مثلا شراب حرام ہے، کیوں حرام ہے جی؟ نشہ ہے اس کے اندر. تو اب ایک کاز معلوم ہو گیا، شراب حرام ہونے کی وجہ نشہ ہے.
اب شراب نہیں ہے، کوئی دوسری چیز اس زمانے میں ایجاد ہوئی جسے ہم شراب کہہ ہی نہیں سکتے، لیکن اس میں بھی نشہ ہے۔ تو اب ایک محدث کا، ایک فقیہ کا ایک کام ہوتا تھا کہ حدیث نہیں مل رہی ہے اس سلسلے میں، لیکن کاس دونوں کا ایک ہو رہا ہے، تو اب وہاں سے وہ فتویٰ نکالتے تھے کہ جیسے دیکھو شراب اس وجہ سے حرام ہے کہ شراب میں نشہ ہے، اگر کوئی چیز دوسری بھی ہو جو شراب نہ ہو لیکن اس کے اندر نشہ ہو تو وہ بھی حرام ہوگی۔ تو افیوم بھی حرام ہوگی، ڈرگس بھی حرام ہو گئے جس کے اندر نشہ ہے۔ اب اس کی یہی دلیل ہے کہ ڈرگس حرام کیوں ہے بھائی؟ ڈرگس تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں، اسے تو ہم استعمال کریں گے، کوئی بول سکتا ہے نہیں، اس واسطے کہ کیا ہے، وہ قیاس سے مسئلہ نکالا گیا۔ تو احادیث کے نہیں ملنے کی وجہ سے بھی ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلک جو بعد میں پہلے بن گئے تھے، حدیث آنے کے بعد بہت سی باتیں ٹکرانے لگے، اس واسطے ہی ان کے شاگرد جو تھے اہم ترین، ان لوگوں نے ہی رجوع کیا، لیکن بعد کے آنے والوں نے ایک تو مذہبی تعصب کی وجہ سے، ایک تناسانی کی وجہ سے، ایک دراصل اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے احادیث کو ٹکرایا اور اپنے امام کی شان میں گستاخی سمجھا۔ تو امام ابو حنیفہ 80 سے 150 اور امام مالک 93 سے 179 اور امام شافعی 150 سے 204 اور امام احمد ابن حنبل 164 سے 241، یہ محدثین کا زمانہ، یہ فقہا کا زمانہ۔ اب فقہا کے زمانے سے دیکھیے متصل کس طرح محدثین کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل سب سے آخری میں پیدا ہونے والے 164، اور فقہا کے اعتبار سے سب سے آخری میں وفات پانے والے 241۔ ان کے زمانے میں امام بخاری پیدا ہو گئے اور ان سے باقاعدہ طور پر پڑھا بھی، شاگرد بھی بن گئے۔ کیوں؟ یہ 194 64 74 84 94 30 سال بعد یہ پیدا ہوئے اور باقاعدہ ایک ہی جگہ رہنے کی وجہ سے علم لیے۔ امام احمد ابن حنبل کے سب سے ممتاز شاگردوں میں امام بخاری تھے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی شروع کی اور انہوں نے کیا کیا، وہ احادیث کو جمع کیا۔ سب سے پہلے احادیث کا مجموعہ خود اپنے استاد کے پاس پیش کیا کہ آپ دیکھیں اس کو اور اس کو بتائیں کہ کس طرح ہے۔ سب سے زیادہ استاد نے اس کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد 194 تا 256 امام بخاری رحمہ اللہ زندگی جیے، اور اسی دوران میں امام مسلم بھی رہے، امام ابو داود بھی رہے۔ یہ سب حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں۔ تو کیونکہ امام بخاری کی پیدائش 194 ہے اور امام مسلم کی پیدائش 206 ہے، تو اس حساب سے 12 سال چھوٹے ہوئے، اور بقیہ زندگی انہوں نے بھی، امام مسلم نے بھی امام بخاری کے ساتھ کیا ہے، شاگردگی اختیار کی۔ پھر اس کے بعد امام ابو داود کی زندگی دیکھ لیجئے، وہ بھی دراصل 202 میں پیدا ہو گئے۔ امام ابو داود 202 میں، اور انتقال 75 میں۔ پہلے جو بولا تھا وہ غلط ہے، یہ دیکھ لیجئے، اصل میں 202 سے 275، تو گویا کہ 70 پر 3 سال کی عمر پائے۔ یہ بھی وہی زمانہ تھا جو امام بخاری بھی رہے اس زمانے میں۔ اس ترتیب کو یاد رکھ لیجئے، 190 پر 4 194 امام بخاری، پھر اس کے بعد امام ابو داود 202، پھر اس کے بعد امام مسلم 206۔ ہو گئی یہ بات؟ یہ 3 بالترتیب پیدا ہو گئے، اور ان کا زمانہ بھی وہی رہا جو امام بخاری کا زمانہ رہا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ترمذی ہیں یہ پیدا ہوئے 209، اور اسی طرح ابن ماجہ ہیں وہ بھی 209 209 امام
ترمذی بھی 209 میں پیدا ہوئے اور امام ابن ماجہ بھی 209 میں پیدا ہوئے، اور امام نسائی جو سب سے آخری میں پیدا ہونے والے ہیں محدثین میں، وہ دراصل 214 میں پیدا ہوئے، اور اس حیثیت سے امام نسائی کا انتقال جو ہے وہ بھی 303 میں ہوا۔ تو یہ آخری وفات پانے والے محدثین میں سب سے آخری محدث ہیں صحہ کے اعتبار سے، جو 303 میں انتقال ہوا، ورنہ اس سے پہلے تمام کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے دراصل کیا کیا، کیوں ان کو صحہ ستہ کہا جاتا ہے؟ تو ان کی سب سے اہم ترین کوشش یہ رہی کہ کسی نہ کسی طرح صحیح ترین روایتوں کو جمع کر دیا جائے، صحیح ترین روایتوں کو۔ اس حیثیت سے ان کی بہت بہترین کوشش رہی، لیکن پھر بھی ان کے اندر کوششوں کے باوجود کچھ نہ کچھ ضعیف روایتیں آئی، لیکن اس میں صرف امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم یہ دونوں ممتاز رہے، اور انہوں نے ان کتابوں کو تیار کیا۔ بخاری اصل میں انہوں نے جو نام رکھا، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دراصل معاملہ یہ ہوا کہ ان کے نام سے مشہور ہو گیا، لیکن امام بخاری اپنی کتاب کا اصل نام جو رکھے وہ نام تھا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ ان کا نام تھا، بعد میں مشہور ہو گیا بخاری، اصل نام تو یہ ہے۔ تو جو بخاری کی رٹ لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ بخاری کا علم بھی حاصل کریں۔ تو یہ پہلی تشریح تھی جو میں نے محدثین کے حساب سے آپ کو دی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے ایپیسوڈ میں اور زیادہ تفصیلات کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔